بات بڑی دور نکل گئی. میں نے ابھی وہ بھی جواب دینا ہے کہ عبادت میں شریک ہونے والی بات، اس کا بھی جواب دینا ہے. اور تعظیم سے بات نکلی تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی. باقی لوگوں کو اپنے تقوی کے لیے دلیل چاہیے. ہم سنی اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں ہمارے دلوں کے تقوی کی گواہی رب دے رہا ہے. ارے سنیوں، تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہو، تمہارے دل سے جو تقوی ہے، دل میں جو تقوی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل سے تقوی والا. اور یہ نشانی سنیوں کی ہے. سنیوں، تمہاری شان رب نے قرآن میں بیان کی ہے. یا رسول اللہ. ہٹاؤ. وہ جو ہے نا دوسرے، نام نہیں لینا، بالکل دیوبندی وابی کا لفظ کہنا ہی نہیں ہے، بالکل نام نہیں لینا. کہتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں، تبرکات کو چومتے ہیں، کہتے ہیں نا، فتوے لگاتے ہیں. آپ لوگ شاید ناراض ہوتے ہوں گے ان کے فتووں پہ. میں کہتا ہوں وہ آپ کے متقی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے. اور اللہ کی نشانیوں کو ہم چومتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی زیارت کو جاتے ہیں، تو یہ کام تو دل کے متقی ہونے کی نشانی. اور وہ لگائیں فتوے تو بولو جائز اور صحیح کام کو انہوں نے غلط کہا یا نہیں کہا؟ کہا. تو جو جائز کو غلط کہے وہ ہے ظالم. اور قرآن میں ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا. ان کے نصیب میں وہ چیزیں جن کو وہ پسند کرے. اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں کی تعظیم کی سعادت عطا کی ہے. ہمیں پتا چلے نبی پاک کا بال مبارک ہے، ہم چومتے ہیں، اس کے غسل کا پانی پیتے ہیں. ہمیں پتا چلے نبی پاک کے قدموں کا نشان کہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. پتا کیا چلا؟ ارے اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کرنا غلط نہیں. عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ والوں کی کیا کرتے ہیں؟ اونچی. اور اس تعظیم کا ثبوت اگر میرا صرف وہی موضوع ہوتا تو میں آپ کو سناتا. آؤ ایک واقعہ سناؤں. بخاری شریف میں سیاستہ میں دوسرے مقامات پر حدیث موجود. نبی پاک کا جبہ مبارک جو نبی پاک پہنا کرتے تھے حضرت اسماء کے پاس تھا. مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا، اس جبے کا ایک کنارہ پانی میں بھگو کر مریض کو پلایا جاتا، اس کو شفا ہو جاتی. اس کو شکر ہے اس ٹائم وہ ابھی نہیں تھے، ورنہ فتویٰ لگ جاتا کہ دیکھو یہ جبہ بھگو کے پی رہے ہیں، یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہ تو جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فتوے لگ جاتے. مگر ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں اور صحابیوں نے بتا دیا کہ نبی سے نسبت رکھنے والی چیز کا ادب کرنا، تعظیم کرنا ہرگز غلط. اونچی. یہ منتظمین ذرا آہستہ بات کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر میں جا کر دوپہر کے وقت لیٹ گئے، جس کو آرام کرنا کہتے ہیں. گرمی کا موسم تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پانی نکل رہا تھا، جس کو آپ پسینہ کہتے ہیں، وہ مبارک موتیوں کے قطرے گر رہے. حضرت انس کی والدہ ان کو شیشی میں بھر رہی ہے. پسینہ گر رہا، شیشی میں بھر رہی ہے، شیشی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھا
فرمایا یہ شیشی میں میرا پسینہ جمع کر رہی ہو، کیا مطلب؟ نبی نے یہ نہیں کہا دیکھو پسینہ ہے، تیزابیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، کیوں جمع کر رہی ہو؟ صحابیہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے حضور ہم اپنے کپڑوں کو اپنی دلہنوں کو لگانے کے لیے خوشبو جمع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ اپنی دلہنوں کو لگائیں گے، اس سے اچھی تو دنیا میں کوئی خوشبو، اور کتنی خوشبو تھی نبی کے پسینے میں، جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی، خوشبو سے ہی لوگ پتہ لگا لیتے تھے نبی کدھر گئے ہیں، اور یہ جدھر سے گزرتے ہیں یہی منظر ہوتا ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں، اور نبی جہاں سے گزر رہا ہے وہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے نبی جیسا کوئی، تو پھر ہم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، سب سے اولا اعلی، جو مانتا ہے صرف وہی محبت سے کہے، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ کیا چلا؟ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ صحابہ نبی کا پسینہ بھی لے کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا، الاستیعاب، علامہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب اٹھا کے دیکھ لینا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس نبی پاک کے ناخنوں کے چاند، ناخنوں کے، میں نے تراشے نہیں کہا، ناخن کو اگر آپ کاٹیں تو وہ شکل کیسے نظر آتی ہے، ناخنوں کے چاند رکھے ہوئے تھے، نبی پاک کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، اپنی اولاد سے کہا جب میری وفات ہو جائے مجھے غسل دے لو، تو سجدے کی جگہوں پر، ماتھے، ناک پر، منہ پر نبی کے یہ تبرک رکھ دینا۔ صحابی تھے وہ لوگ، کون تھے؟ وہ جانتے تھے جو چیز نبی سے لگ گئی وہ تعظیم والی ہے، اور آج نبی ولی کی اگر تعظیم کی جائے تو فتویٰ لگتا ہے۔ ان کو تقویٰ چھو کر نہیں گزرا، اور اللہ ہمیں فرماتا ہے جو نبی کی، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقویٰ والے ہیں۔ بات دور نکل گئی، ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر تعظیم عبادت نہیں۔ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سر اللہ کے لیے جھکاتے ہیں، دل مصطفیٰ کے لیے جھکاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جان لو، خوب جان لو، اچھی طرح جان لو، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی محبت ایمان کی جان ہے، نبی کی محبت ایمان کی، جو مانتے ہیں وہ کہیں نبی کی محبت ایمان کی جان ہے، اور جان کے بغیر زندگی ہوتی ہے اونچی، تو جس میں نبی کی محبت نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا۔ نبی کے ذکر کے بغیر، نبی کی محبت کے بغیر اللہ کا ذکر فائدہ دیتا نہیں، اور بجز حب نبی بے سود ہے ذکر خدا۔
سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ آئیے اس کا جواب بھی دے دوں۔ کوئی کہے گا مولانا صاحب بات تو وہیں کی وہیں رہی کہ نماز اللہ کے لیے ہے، تو پھر دل نبی کے لیے جھکانے کا کیا مطلب؟ آؤ جواب اپنی طرف سے نہیں دیتا، ان کی کتاب سے دیتا ہوں۔ وہ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہماری کتابوں کا ہمارے ملا کا نام لیتا ہے، تو تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ مجھے تو کمیشن دیا کرو، تمہاری شہرت کر رہا ہوں، تمہارے ملا کا بھی نام لے رہا ہوں، تمہاری کتابیں تم چھاپتے ہو، پڑھتے نہیں، پڑھتا تو میں ہوں، الٹا مجھے کمیشن دو ناراض ہونے کی بجائے۔ کتاب کا نام لکھ لو، التکشف عن مہمات التصوف۔ آپ کہیں گے اتنا مشکل نام، اردو میں ہے کتاب، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی۔ کوئی لے گا اس طرح نام؟ انہوں نے بھی کبھی نہیں لیا ہوگا۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کے علاوہ بھی اور جگہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ اکیلے تہجد پڑھ رہے ہوں تو اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، اتنا اونچا نہیں کہ محلے کو اٹھانا ہے، مطلب اپنی آواز اونچی کر سکتے ہیں اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو اتنی اونچی نہ کریں کہ دوسرے کو تکلیف ہو یا اس کے پڑھنے میں فرق آئے۔ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، نبی پاک نے ان کا قرآن پڑھنا سنا، ان کو پتا نہیں کہ نبی سن رہے ہیں۔ صبح نبی پاک نے فجر کے بعد ان سے کہا تیری آواز بہت اچھی ہے، رات میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا، اللہ نے تجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش اعلانی سے حصہ عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت اچھی تھی، جب وہ اللہ کی حمد پڑھتے تھے اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، بڑی اچھی اللہ نے ان کو آواز دی۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، جیسی ان کو آواز خوش اعلانی ملی تھی تجھے اس میں سے حصہ ملا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے، رات میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا۔ صحابی کا جواب سنو، صحابی کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور اچھا کر کے پڑھتا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا بنا سوار کر پڑھتا۔ حدیث ہو گئی ختم۔ نیچے تھانوی صاحب شرح لکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا اللہ کی عبادت، نماز پڑھنا اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو آپ کی خوشی کے لیے میں اور اچھا کر کے پڑھتا تاکہ آپ کو اور اچھا لگتا، آپ خوش ہوتے۔ تو نبی کو خوش کرنے کا کیا مطلب؟ عبادت تو اللہ کی ہے۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں پتا چلا نبی کو خوش کرنا حقیقت میں رب کو خوش کرنا ہے۔ ارے اگر ہم دل نبی کے لیے جھکاتے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ نبی کو عبادت میں شریک کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ سنو، پوری نماز پڑھ کے آپ قعدے میں بیٹھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہو، یا اللہ میری عبادت جیسی کیسی یہ نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش ہے، اس کے بعد آپ نبی کی بارگاہ میں ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہو، انشاء کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی عربی کا لفظ، اس کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، سلام ہو
آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، تو آپ سلام کر رہے ہیں، نبی کو خوش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا سلام ناراض کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اے نبی آپ کا شکریہ کہ آپ نے رب کی عبادت ہمیں سکھائی، رب کی معرفت کرائی، پہچان کرائی۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے بندے عبادت میری بارگاہ میں پیش کر اور محبت کا ہدیہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر۔ جب تک نبی کو خوش نہ کریں عبادت پوری ہوتی جب نماز بغیر سلام کے نہیں ہوتی تو ہماری محفل بغیر سلام کے کیسے ہو سکتی ہے؟ جن لوگوں کو سلام سے چڑھا ان سے کہو نماز سے سلام نکال دو، نکال دیں گے کیا ان کی نماز ہو جائے گی اونچی؟ ان کو سزا ملی ہوئی ہے، پڑھو جتنی، شیطان بھی لگائے رکھتا ہے اور پڑھو، کیوں؟ وہ کہتا ہے جب مجھے 6 لاکھ برس پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوا تمہیں 50 برس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ نماز تو اس کی نماز ہے جس کی نیت درست ہے، جس کا عقیدہ درست، جو ایمان والا۔ اللہ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی عمل کرے نیک، وہ مرد ہو یا عورت۔ پتہ چلا عورتوں کے لیے بھی نیکی کا حکم۔ یہ نہیں ہے کہ عورت صرف باورچی خانے میں رہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرے، سلائی کڑھائی کرے، صرف یہ نہیں۔ جس طرح مرد پر نماز عورت پر نماز، مرد پر روزہ عورت پر روزہ، صاحب استطاعت ہے تو حج، صاحب نصاب ہے تو زکات، نیکیاں ان کے لیے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی تم باورچی خانے میں سموسے بناؤ نماز ہم پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی اونچی۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنی عورتوں سے پوچھتے ہیں نماز پڑھی ہے؟ سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے بچوں سے، عورتوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو بات بنے گی، جب آپ خود نہیں کریں گے تو ان کو بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں کا ماحول خود درست کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اور وہ مومن ہو۔ مرد ہو یا عورت اگر مومن نہیں تو پھر عمل نیک کا کوئی فائدہ نہیں۔ سڑکیں بنا لیں، پل بنا لیں، کنویں بنا لیں، جو چاہے بنا لیں، اگر ایمان والے نہیں ہیں کوئی فائدہ اونچی۔ ہاں دنیاوی طور پر ان کو آسانیاں ہوں گی مگر آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں، کیونکہ آخرت کا اجر ایمان والوں کے لیے ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے لیے کوئی آخرت کا اجر نہیں۔ ہاں دنیا میں آسانیاں، غیروں کو دیکھیں اللہ نے ان کو دنیا میں نوازا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ یہاں پر بظاہر جو اچھے کام کرتے ہیں بغیر ایمان کے، اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر آخرت کا فائدہ صرف ایمان والوں کو ہوگا، دوسروں کو۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بڑی مشکل بات ہے۔ مومن تو اللہ کا نام ہے، مومن کس کا نام ہے؟ اونچی۔ اور آپ اپنے آپ کو بھی مومن کہتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا، مومنین، مومنون، مومنات۔ مومن تو اللہ کا نام، اللہ کے نام کے معنی امن دینے والا، اور ہم مومن کہلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امن پاتے ہیں، اللہ ہمیں امن عطا کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ایمان نام ہے صحیح ہونے کا، یقین میں درست ہونے کا، عقیدوں میں درست ہونے کا۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں وہ مومن، سب کی آواز چاہیے، دھیان سے دو باتیں سن لینا۔ ایمان زبان پر کلمہ ہو، ایمان کا دل سے تصدیق ہو۔ اگر زبان پر کلمہ ہے مگر دل کی حالت درست نہیں تو ایمان اونچی۔ زبان سے کہنا کہ ہم اللہ تعالی کو بے عیب مانتے ہیں، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک، اور فتویٰ لکھنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ آپ بھی کہیے
معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ ایسی بات سے. ادھر کہہ رہے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ یہ برا کام کر سکتا ہے معاذ اللہ. تو بولو یہ ماننا ہوا اونچی. ایک طرف لکھ رہے ہیں نبی سب سے افضل, دوسری طرف کہتے ہیں ہم نبی جیسے, نبی ہمارے جیسا. کیا یہ ماننا ہوا اونچی؟ خود کو علامہ کہلائے, نبی کے علم کا انکار کریں, یہ ایمان ہے اونچی؟ تو جس کے پاس ایمان نہیں اس کی اپنی نماز ہوگی, تو جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی اور کی کدھر سے ہوگی؟ آپ کہتے ہو حلوے مانڈے کے جھگڑے ہیں, مولوی لڑتے ہیں. میں ایمان کی باتیں بتا رہا ہوں, بنیادی باتیں. جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی نیکی نیکی نہیں, اس کی نماز نماز نہیں, اس کی اذان اذان نہیں. دیکھو کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر, دوسری طرف 72 افراد. 22,000 کے لشکر میں بھی اذان ہوتی تھی, امام کے خیموں میں بھی اذان ہوتی تھی. ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے, ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے. امام پاک نے الگ اذان اور جماعت کیوں کروائی؟ آنے والی نسلوں کو پیغام دے دیا جو نبی کی نسبتوں کا احترام نہ کرے, جس کے عقیدے درست نہ ہوں, ان کی اذان اذان نہیں, ان کی نماز نماز نہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ بولو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, ووٹ دینا چاہیے, کھال دینی چاہیے, چندہ دینا چاہیے, بہن بیٹی کا رشتہ دینا چاہیے؟ نہیں, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے محبت رکھنے والا ان کے دشمن کو دوست بنا سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں, ایمان کے بغیر کوئی عمل نیکی نہیں بن سکتا اور آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتا. ایمان والے کا عمل کامیاب. شیطان کی نماز قبول اونچی نہیں ہوئی, بڑی پڑی اس نے مگر قبول. اب آپ کو آپ کی نماز کا فائدہ بتاؤں, سننا چاہتے ہیں؟ اچھا 2-4 سننا چاہتے ہیں, باقی کو پھر صحیح کبھی. ذرا دھیان سے دل کے کانوں سے بڑی پیاری بات سنانے لگا ہوں. شیطان نے 6 لاکھ برس نماز پڑھی, قبول نہیں ہوئی. آؤ سنیو سنو تمہاری نماز کا کتنا ثواب. حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار, انہوں نے نماز پڑھی, قیام کیا. کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. 70,000 سال تک کھڑے رہے. آپ تو 2 منٹ نہیں کھڑے ہوتے نا, کتنا عرصہ کھڑے رہے؟ رکوع میں گئے, رکوع میں 70,000 سال جھکے رہے. رکوع سے اٹھتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں. 70,000 سال اس میں. پہلے سجدے میں 70,000, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں, اس میں 70,000 سال. پھر دوسرے سجدے میں 70,000 سال. اس طرح ہر رکن میں 70,000 سال لگائے. نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا, جیسی نماز میں نے تیری پڑھی ہے کسی اور نے نہیں پڑھی ہوگی, یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملا ذرا سنیو, دل کے کانوں سے سننا. جواب ملا ہے جبریل جیسی نماز تو نے پڑھی ہے کسی اور نے نہیں پڑھی, مگر سن میں نے یہ ساری کائنات اپنے حبیب کی خاطر بنائی ہے, اس کی امت پر میں نماز فرض کروں گا. وہ 2 رکعت نماز جو تو نے اتنے لمبے ٹائم میں پڑھی وہ 2 منٹ میں پڑھیں گے. اے جبریل میرے حبیب کے امتی کی 2 رکعت کا جو درجہ میرے نزدیک ہے وہ تیری اس نماز کا نہیں ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہمارا کمال نہیں, یہ نبی کی نسبت کا کمال ہے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کوئی عمل کرے نیک وہ مومن ہو تو دنیا میں اس نے کی نیکی، جب زندگی کا ٹائم پورا ہوا لوگ کہیں گے مر گیا، لوگوں نے تو یہی کہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، وہ بغداد میں ہوں یا اجمیر میں، لاہور میں ہوں یا دہلی میں، وہ داتا کہلائیں یا خواجہ، بابا کہلائیں یا غوث، وہ سارے قبروں میں سو رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے وفات پا گئے، اللہ فرماتا ہے ہم زندہ رکھیں گے، ہم زندہ کون رکھتا ہے؟ اللہ کہے زندہ رکھیں گے، یہ کہتے ہیں مر گئے، ان کی مانے رب کی مانے، ہم رب کی مانتے ہیں، اللہ کے نبی ولی قبروں میں زندہ، قبروں میں سب کی حیات ایک جیسی نہیں، نبیوں کی اعلیٰ، اس کے بعد پھر ولیوں کی درجہ بدرجہ ہے، مگر اپنی قبروں میں کیا ہیں؟ جو مانتا ہے صرف وہ کہے اپنی قبروں میں کیا ہے، اور نبیوں ولیوں کی بڑی شان، آپ بھی زندہ ہوں گے، جب آپ قبر میں لوگ مٹی ڈال دیں گے روح لوٹا دی جائے گی، فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، جس میں جان نہ ہو اس سے سوال ہوگا، جان لوٹا دی جائے گی، اور کتنی طاقت ہو جائے گی، آؤ نمونہ دکھاؤں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تو یار آپ تو جواب یوں نہیں دے رہے، میں سمجھا کسی کو نظر ہی نہیں آتا شاید۔ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قبر والے نہیں دیکھتے نہیں سنتے، صبح ان میں سے ایک کو پکڑ لینا، اپنے علاقے کی کون سی یو سی ہے اس کے ناظم کو بھی لے لینا، علاقے کے تھانے دار کو بھی گواہ کے طور پر بلا لینا، ایک قبر کھودنا۔ کیا کھودنا؟ وہ جو کہتا نا نبی ولی دیکھتے سنتے نہیں ہیں، اس کو لٹا دینا اس قبر میں، ناظم صاحب سے تھانے دار سے گارنٹی لکھوا دینا کہ 10 منٹ بعد نکال لیں گے، ورنہ وہ کہیں اس کی ایسے ہی نہ جان نکل جائے۔ اوپر اس کے سلے رکھ کے مٹی ڈال کے محلے کے چند لوگوں کو کہنا ادھر آؤ سلام کرو، سلام کر کے ان کو کہنا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو باہر نکال کے پوچھنا بول کون آیا تھا، اس کو نظر آئے گا اونچی، اس سے پوچھنا کیا کہا تھا، سنائی دے گا نہیں، مگر بولو قبر والے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ قبر والے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ میری طرف دھیان، دیکھتے ہیں یا نہیں؟ سنتے ہیں یا نہیں؟ تو بولو طاقت مردہ کی زیادہ ہے یا زندہ کی زیادہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مردے کی زیادہ ہوئی کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ زندہ دیکھتا سنتا ہے۔ وہاں قبر میں آپ جاتے ہو، سلام کرتے ہو، وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے، آپ کو دیکھتا بھی ہے، آپ کو سنتا بھی ہے، اور جس زندہ کو قبر میں ڈالا گیا اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو تو پھر کس کی طاقت زیادہ ہوئی؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ان کو جا کے بتا دینا، ارے مرے ہوں گے تمہارے، ہمارے زندہ ہیں، ہمارے، ہم یا غوث پکارتے ہیں، ہمارا غوث دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور مدد بھی، جتنے بیٹے سب کہیں مدد بھی۔ یہ منکر ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، یہی کہتے ہیں، نام نہیں لیا نا، کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد، پھر بینر لگاتے ہیں لمبا لمبا، دل کھول کر مدد کرو۔ فتویٰ کدھر گیا؟ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کشمیری بھائیوں کے لیے مدد کرو، سیلاب زدگان کے لیے مدد کرو، پتہ نہیں وہ جیب میں جاتا ہے کدھر جاتا ہے، لیکن مدد مانگتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت فتویٰ کدھر گیا؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری صلی اللہ۔ یہ صرف ان کو مدد سے چیڑ نہیں، ان کو حاضر ناظر سے چیڑ نہیں،
ان کو چڑ ہے تو نبی ولی سے ہے. سب کچھ مانتے ہیں, جشن بھی مانتے ہیں, چراغاں بھی مانتے ہیں, جلوس بھی مانتے ہیں, کھانے بھی مانتے ہیں, سب کچھ, مگر چڑ ہے تو نبی ولی سے. تو جو نبی سے چڑھتا ہے اس کو ہم اور چڑھاتے ہیں, اس کو ہم اور. یہ کچھ لائٹیں لگی ہوئی ہیں مینار کے ساتھ, ان کو کیا بولتے ہو؟ ہاں صحیح بولا, ذرا اونچی بول. مرچیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم یہ مرچیں کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہیں لگتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یہ لوگ صرف نبی ولی سے چڑھتے ہیں. تو جو نبی ولی سے چڑھتا ہے وہ ایمان والا. اونچی لو جی, بس ایک حدیث سنانی ہے اور تقریر ختم. توجہ. ماشاءاللہ آپ کے محفل کے دولہ جناب الحاج محمد اویس رضا صاحب قادری, کپڑے دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ دولہ امبراتی, میں نے کہا کپڑے دیکھ لو. میں ان کو لقب دے رہا ہوں اس وقت, ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی, اللہ قائم رکھے. یہ رئیس المادحین عربی کا لقب ہے. رئیس المادحین یعنی مدح کرنے والوں میں اس وقت سردار بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنی آواز کو نبی کی نعت سے اسی طرح سجاتے رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, حدیث یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث اونچی کہیے گا. اللہ کا فرمان قرآن میں تو نہیں ہے مگر ہے اللہ کا فرمان, اور کسی کو اعتراض یا کوئی شبہ نہیں. بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان, میرا بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. دھیان سے سننا, نوافل جمع نفل کی. نفل کہتے ہیں رضاکارانہ والنٹری عبادت کو. ایک ہوتی فرض واجب, وہ تو ڈیوٹی ہے. نفل وہ جو رضاکارانہ پڑھی جائے. جس کے فرض واجب پورے نہیں اس کی کوئی نفل نہیں. آسان لفظوں میں کہوں, جس نے ڈیوٹی نہیں کی وہ اوور ٹائم کر سکتا ہے. اوور ٹائم تو تب ہوگا نا ڈیوٹی کی ہو. تو یہ رضاکارانہ عبادت, اور رضاکارانہ وہی کرے گا جس کو محبت ہوگی. جس کو محبت نہیں وہ نفل پڑے گا نہیں. نوجوان آتے ہیں, مولانا صاحب میں نے 27ویں میں 100 نفل پڑھے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بیٹا, روزانہ 5 پڑھتے ہو. اگر وہ 5 فرض روز کے نہیں پڑھے تو نفل کہاں سے ہوئے؟ قیامت کے دن ایک فرض کم ہوگا تو 70 نفل لیے جائیں گے. سوچنا چاہیے. بندہ نوافل کی کثرت کر کے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. حتی احببتہ, اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. کیا بنا لیتا ہوں؟ تو جو اللہ کا پیارا بن جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے. اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے. اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے. پھر میرا وہ بندہ اگر مجھ سے کچھ مانگے میں ضرور عطا کرتا ہوں. کیا مطلب اس حدیث کا, اللہ کے فرمان کا؟ اللہ بندہ نہیں بنتا, بندہ خدا نہیں بن جاتا, اللہ بندے میں داخل نہیں ہو جاتا, بندہ بندہ ہی رہتا ہے, مگر اس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہونے لگتی ہے. کان بندے کے قوت خدا کی, آنکھ بندے کی قوت خدا کی, اور اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں. آنکھ بندے کی ہوتی ہے مگر اس میں قوت ربانی ہوتی ہے. پھر وہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ڈیفنس ویو میں دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, مدد بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ,
میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا؟ وہ بندہ اللہ کی قوت کا مظہر بن جاتا ہے۔ قلعہ خیبر، قلعے کے دروازے آپ کے مکان جیسے نہیں ہوتے کہ ایک بندہ ہلا لے۔ اب بھی لاہور جاؤ، قلعے کا دروازہ دیکھنا کتنا بھاری۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا، فاتح خیبر ہے نا، ایک ہاتھ پر اٹھا لیا۔ بعد میں 40 صحابہ مل کے ہلا رہے ہیں، ہل نہیں رہا۔ انہوں نے کہا تم نے ایک ہاتھ پر کیسے اٹھا لیا؟ ہم 40 مل کر ہلا رہے ہیں تو ہم سے نہیں ہل رہا۔ حضرت علی نے جواب دیا میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا تھا۔ ہاتھ میرے تھے، قوت خدا کی۔ اب بولو، خدا دور و قریب سنتا ہے یا نہیں؟ دیکھتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ کان میں بن جاتا ہوں۔ تو جب اللہ اس کی آنکھ کان بن جائے، اللہ کی قوت آ جائے، تو پھر پردے رہتے نہیں، پھر ولی دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتا ولی ہے۔ ہمیں آواز ولی کی ملتی ہے مگر اس کے منہ پر بولنے والا خدا ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اب اس حدیث قدسی کو سمجھ لو، کوئی شبہ رہتا نہیں۔ میں غوث کو پکار رہا ہوں کراچی سے، لوگ کہتے ہیں جی دور سے سننا خدا کی شان۔ میرا پہلا سوال، مجھے اتنے برس ہو گئے یہ سوال کرتے ہوئے، آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ خدا کس سے دور ہے؟ خدا کسی سے دور ہے؟ ثابت کرو کہاں، کون دور ہے بتاؤ۔ ہم دور ہیں، خدا دور نہیں۔ میرا یہ موضوع نہیں، ورنہ میں بتاتا، آیتیں بھی پڑھتا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شہرک سے زیادہ قریب۔ اور یہ کہتے ہیں دور سے سننا خدا کی شان۔ پہلے خدا کا دور ہونا تو ثابت کرو۔ خدا کسی سے دور نہیں، ہم نے پردے تانے ہوئے ہیں، وہ دور نہیں۔ کہتے بھئی اگر خدا کا یہ کام ہے دور سے سننا، تو یہ ٹیلی فون کیا چیز ہے؟ یہ واکی ٹاکی کیا چیز ہے؟ یہ ٹیلی کمیونیکیشن جو تم نے نکالا، ایک بندہ دوسری جگہ بیٹھا ہے، آپ جیب میں موبائل لیے بیٹھے ہیں، وہ امریکہ میں سن رہا ہے، آپ یہاں بات کر رہے ہیں، دور سے سننا تو خدا کی شان ہے۔ اس سائنس کو کیا کہو گے؟ ان لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں، ان کی سمجھ میں آ سکتا بھی نہیں، کیونکہ جب نبی کی محبت نہیں رہی تو عقل نہیں رہی، جب عقل نہیں رہی تو دین بھی نہیں رہا۔ یہ دین سے عقل سے ان کے اوپر والی منزل خالی، عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جان لیجئے اللہ کے نبی ولی اللہ کی عطا سے بہت کمال رکھتے۔ ابھی کرامتوں کا بیان رہ گیا جو مجھ سے فرمائش کی گئی تھی، وہ آیتیں نہیں پڑھی۔ ایک بات اور بھی اجازت دے کرتا چلوں، آج کل مصیبت ہو گئی ہے جعلی پیروں کی۔ میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں، لوگ آتے ہیں جی ہمارے علاقے میں فلانی عورت ہے، اس پہ سواری آتی ہے، فلانا شخص ہے اس پہ سواری آتی ہے۔ یہ جتنے ڈھونگ رچا رہے پکے شیطان ہیں۔ کون ہے؟ گھبراؤ نہیں، کہہ دو یہ کون ہے؟ پکے ہے جی، غوث پاک کی سواری آ رہی ہے، خواجہ صاحب شرم نہیں آتی ان عورتوں کو ایسا کہتے ہوئے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کسی پہ کوئی سواری آتی، وہ مرد ہو یا عورت، کوئی سواری نہیں۔ یہ سب جعلی پیر ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں۔ اگر ان پر واقعی کچھ کرم ہوتا تو یہ اپنا اپنا نہ بنا لیتے۔ اور یہ جتنے مزاروں پر بٹھائے ہوئے ہیں نشہ کرنے والے یا غلط عادتیں کرنے والے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم شریعت و سنت کے پابند ہیں، غلط باتوں کو ہماری طرف منسوب کیا جا سکتا۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، پیر کو مانتے ہیں، منگل کو نہیں سمجھے۔ یہ سارے پیر کے نام پہ منگل ہی بنے پھرتے ہیں۔ جو سچے پیر ہیں ہم دل و جان سے ان کا ادب کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہم انہیں زندہ رکھیں گے، وہ زندہ رہیں گے، اور قیامت میں ان کے عملوں کا ان کو بہترین اجر دیں گے۔ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، اللہ سے ڈرنے والا نہیں، نبی سے محبت کرنے والا نہیں، وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، وہ ولی نہیں۔
اور سنو، سنی رہنا ہے تو کسی سچے ولی سے تعلق رکھنا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو آپ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو کسی ولی اللہ کا دامن تھام لو، بیڑا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میلے میں ایک بچہ گیا، اس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا، آج کے حساب سے کہہ دوں، جیب کترا پھر رہا تھا، اس نے دیکھا بچہ اکیلا ہے، نادان ہے، جیب سے نوٹ نکال لیا۔ بچہ سیر کر رہا تھا، کھانے پینے کو جی چاہ، جیب دیکھی تو خالی، اب اس کو میلے میں مزہ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک اور بچہ اسی طرح کا، اسی عمر کا، اس کی جیب میں بھی نوٹ تھا مگر اس نے اپنے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ چور نے دیکھا بچہ نادان ہے مگر کسی سیانے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس پہ ہاتھ ڈالوں گا بڑا پکڑ لے گا، تو وہ بچہ بڑے کا ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے بچے گا یا نہیں بچے گا؟ مولانا فرماتے ہیں دنیا بھی ایک میلہ ہے اور تمہاری جیب میں ایمان کا نوٹ ہے، اور ایمان کا جیب کترا بستر لوٹا اٹھائے پھر رہا ہے۔ اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو یہ ڈاکہ ڈال دیں گے۔ اکیلے نہ پھرو، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے چلو، خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چلو۔ تم نادان ہو، یہ سیانے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم شریعت و سنت کی پابندی کریں اور صحیح عقیدوں پر قائم رہیں، سچوں کے ساتھ رہیں۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا